الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. درود بھیجیے محمد سورہ مبارکہ توبہ اس ماہ رمضان میں آپ کی خدمت میں عنوان کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، اور آج جو ہماری بحث ہے وہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. گزشتہ دروس میں آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 کو ہم نے زیر بحث ذکر کیا، جس کا خلاصہ اگر ہم عرض کریں کہ یہ جو سورہ مبارکہ توبہ ہے اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ براءت سے ہو رہا ہے، اعلان بیزاری سے ہو رہا ہے. کس سے؟ مشرکین سے. کیوں ہم نے بیزاری کی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول سے کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا تھا. پھر خدا نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عین موقع پہ نہیں پکڑا بلکہ ان کو مہلت دی، اور 4 مہینے کی مہلت دی تاکہ یہ جائیں، تحقیق کریں، جستجو کریں اور اس کے بعد دین حق کو قبول کریں. اور پھر مختلف واقعات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، جیسے صفوان نامی شخص جیسے، اور مزید دیگر واقعات کہ لوگ کس طرح سے پھر جستجو کر کے دین حق کی طرف آئے، اور فتح مکہ کے موقع پر گروہ در گروہ لوگ دین اسلام کی طرف آئے. آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، یوم الحج، حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے. توجہ فرمائیں کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے لیکن اب رسمی اعلان ہو رہا ہے. پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیں اور تھوڑے سے اس پہ غور و فکر کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف بھی جائیں گے. اب رسمی طور پر اعلان کی باری. اس طرح مثلا آپ بچوں کو کچھ کہتے ہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں جگہ آج دعوت ہے، لیکن ایک دفعہ مائک پہ اسپیکر پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج حتماً 6 بجے فلاں صاحب کے گھر دعوت ہے. تو گزشتہ آیات میں عمومی بات تھی، لیکن اس آیت مبارکہ میں ایک رسمی طور پر اعلان ہو رہا ہے. کس کی جانب سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے. توجہ ہے انشاءاللہ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کب اعلان یہ ہو رہا ہے؟ حج اکبر کے دن ہو رہا ہے. حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ آپ جانتے ہیں، 10 ذی الحج. اس دن یہ اعلان ہو رہا ہے، اور یہ صرف مشرکین کے لیے اعلان نہیں ہو رہا. فرمایا الی الناس، لوگوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے. کیوں یہ فرمایا؟ تقاضا یہ ہے کہ سبھی انسان اس اعلان کو غور سے سنیں. صرف مشرکین نہیں، کافرین نہیں، سبھی انسان اس اعلان کو غور سے سنیں کہ حج کے دن، اتنے عظیم دن
اللہ اور پیغمبر مشرکین سے بیزار ہے. اللہ اور پیغمبر مشرکین سے اعلان بیزاری ہے، رسمی طور پر اعلان ہوا. آگے فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین، بیزار ہے. فَإِن تُبْتُمْ، یہ بہت اہم آیت کا موضوع ہے. فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے. اب تمہیں توبہ کر لینی چاہیے، اب تمہیں شرک کو چھوڑ دینا چاہیے. بس اب بہت ہو گیا. تم کتنا شرک کرو گے، تم کتنا فساد پھیلاؤ گے زمین میں؟ تو توبہ کی باری آ گئی ہے. اب تم توبہ کرو اور شرک کو کیا کرو؟ ترک کرو. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. آپ توجہ فرمانے ہیں کہ یہی موضوع گزشتہ آیات میں آیا ہے. تکرار کر رہا ہے خدا، بار بار کیا کر رہا ہے؟ تکرار. تکرار کس بات کیوں کی جاتی ہے؟ ریپیٹ بات کیوں کی جاتی ہے؟ اہمیت کو بتانے کے لیے. جس طرح بار بار قسم کھاتا ہے نا خدا، فلاں چیز کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، قسم بھی تاکیداً کھاتا ہے. لہٰذا فرما رہا ہے کہ اگر منہ پھیر لو گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر منہ پھیر لو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. گزشتہ آیت ابھی ہم نے دیکھا کہ فرمایا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. فوراً اگلی آیت میں فوراً فرمایا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بشارت دے دیں کافرین کو. کس چیز کی؟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بڑے ہی دردناک عذاب کی بشارت دیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا، درس ملا؟ کہ پہلے رسول خدا اس کے رسول جو ہیں وہ ہمیں ایک وارننگ دیتے ہیں، ایک عمومی طور پہ ہمارے سامنے کچھ رکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بیزاری، ہماری آپ سے بیزاری ہے. لیکن اگر باز نہیں آتا انسان تو پھر باقاعدہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کو چھوڑ دیں. تو دوسری مرتبہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور جان لو کہ کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت مبارکہ میں جو ہمارا موضوع بنتا ہے وہ بنتا ہے توبہ. توبہ. فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے حق میں. اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. دل بھیجیے محمد آیت نمبر 4 فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، البتہ جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا، تمہارا عہد تھا. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا تھا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. جن مشرکین سے تمہارا عہد تھا انہوں نے تمہارے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جس مدت کے لیے معاہدہ ہوا اسے پورا کرو. اب یہ دوسرے مشرکین کی بات ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے والے مشرکین نے تو عہد اپنا توڑ دیا تھا، لیکن یہاں پہ بات تبدیل ہو رہی ہے، چینج ہو رہی ہے. مشرکین کی بات ہو رہی ہے. ہاں، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین لفظ ہے. یہ مشرکین بہت سارے تھے، بٹے ہوئے تھے مختلف گروہوں میں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو خدا بھی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس میں ایک شرط آ گئی اہل تقوی کی خصوصیت کہ جب معاہدہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا سورہ کے بقرہ کی آیت نمبر 177 جس میں دین کا خلاصہ بیان ہوا
کہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ 5 چیزوں پہ، پھر راہ خدا میں پھر خرچ کرنے کے مصرف بیان ہوئے، 6 چیزوں میں تم نے خرچ کرنا ہے، خدا اپنا پسندیدہ مال، پھر 3 قسم کے صبر، اور پھر آگے بیان کیا کہ جب عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے، اور صادقین کی نشانیاں بھی اس میں بیان ہوئی تھیں۔ تو جس مدت کے لیے معاہدہ ہوا اسے پورا کرو، کوئی شک نہیں کہ اللہ اہل تقویٰ کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ سب مشرکین کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، سب شرک کرنے والوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں مشرکین، کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ مشرکین عہد شکنی کریں، عہد کو توڑیں، ممکن ہے کچھ مشرکین عہد کو نہ توڑیں۔ تو اصل مسئلہ شرک تھا، اصل عنوان کیا تھا؟ شرک تھا، پیمان شکنی نہیں تھی، عہد شکنی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ عہد کے حساب سے عمل کیا جائے اور ان کا عہد پورا کیا جائے، یعنی ایک تخفیف دی جا رہی ہے، رعایت دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ جو ہیں ان کو موقع دیں، ان کو ایک تخفیف دیں، رعایت دیں۔ تو یہاں پہ بہت سے ائمہ اور انبیاء کے حوالے سے ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور محمد۔ امین المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے ہمیں کہ فرماتے ہیں، عہد و پیمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی دشمن ہو جو عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرے، تمہارا کوئی دشمن ہو جو عہد کی خلاف ورزی کرے، پھر دوبارہ اس سے عہد و پیمان اگر تم نے کیا، یعنی اپنے اوپر ظلم، یعنی اپنے اوپر کیا کیا؟ یعنی ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کے ساتھ قرارداد کرتے ہو، عہد و پیمان کرتے ہو، تو زیادہ احتیاط کرو، یعنی زیادہ محکم کرو اس کو، زیادہ مضبوط کرو اس کو۔ یہاں حسن ظن سے کام نہیں چلے گا، یہاں آپ حسن ظن نہیں کریں گے۔ حسن ظن آپ سمجھتے ہیں، مثلا کوئی مومن ہے، اس کے ہاتھ میں نعوذ باللہ شراب ہے، ایک کوئی مومن ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شراب میں ایک بوتل ہے، تو شراب کی فرض کریں تو حسن ظن کا کیا تقاضا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ سمجھیں گے کہ شراب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے مومن ہے، متقی ہے، اس کو آپ پرکھیں گے، کیونکہ مومن سے حسن ظن آپ کو کرنا واجب ہے۔ تو حسن ظن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے۔ تو اس موقع پہ جو ہے وہ حسن ظن نہیں چلے گا آپ، تو تم عہد کو نہیں توڑ سکتے، عہد و پیمان۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ کل توبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض ہوں گی، کچھ گزارشات انشاءاللہ ابھی عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ضرور بھیجیے محمد والا محمد۔ یہ توبہ جو ہے اس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے، یعنی استغفار کرنا اور توبہ کرنا ہم سمجھتے ہیں ایک ہی چیز ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ استغفار، استغفر اللہ کہنا، معافی مانگنا خدا سے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا۔ مثلا کسی مومن سے نماز فجر قضا ہوئی تو وہ خدا سے گڑ گڑائے، سجدے میں رو کے معافی مانگے، لیکن توبہ یہ چیز نہیں ہے۔ توبہ کی 6 شرائط ہیں جو کہ امین المومنین نہج البلاغہ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ توبہ اس سے بڑھ کر ہے، توبہ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، توبہ ہے پشیمانی۔ یعنی نماز فجر اگر قضا ہوئی غلطی سے تو انسان پہلے کیا ہو؟ پشیمان، پہلے نادم ہو، شرمسار ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ انسان بس یوں ہی ایک روٹین بنی ہوئی ہے، فجر قضا ہو رہی ہے ہفتے میں 2 بار 3 بار، کوئی پشیمانی کوئی نہیں،
کوئی ندامت ہی نہیں ہے، کوئی شرمساری ہی نہیں ہے، خدا کی حضور گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، تو پہلی شرط کیا ہے؟ ندامت۔ پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو کہ میں جو یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، نماز فجر قضا ہوئی ہے، کہ خدا سے عہد کرتا ہوں، امام سے عہد کرتا ہوں آئندہ جو ہے وہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، آئندہ میں اس کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تو آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، پشیمانی بھی ہو، اور حق الناس کے حوالے سے یہ ہے کہ حق اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کی میں قضا بھی انجام دوں، اس کی میں قضا بھی انجام دوں۔ اگر قضا انجام نہیں دیتا، نماز فجر قضا کے طور پہ نہیں پڑھتا، تو پھر اس کا مطلب ہے میں نے توبہ کہاں قضا، توبہ قبول ظاہر آپ کے فرض ہی آپ نے ادا نہیں کیا نا، اس کی قضا ہی آپ نے بجا نہیں لایا۔ اسی طرح حق الناس کے معاملے میں بھی لوگوں کے جو حقوق ہیں، کسی آپ کی غیبت، آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کا آپ نے حق مارا، کسی کا آپ نے مال غصب کر لیا، تو آپ جا کے اس سے معافی مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اس انسان سے جا کے آپ معافی مانگیں، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ آپ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ تو یہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں زندگی کے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے حقوق کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ تو حق الناس کا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خیال کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔